بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ پر چلنے والے کے لیے اپنی خواہش کے لیے کس حد تک دعا کرنی چاہیے؟ تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ تکلیف کو دور کرنے کے لیے دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بڑے غور والی بات ہے کہ ہم تکلیفوں کو دور کرنے کی دعا کرتے ہیں، علاج پوچھتے ہیں اور مسئلے حل کرتے ہیں۔ ہم بزرگوں کی، اولیاء کرام کی، شہداء کرام کی تعریفیں کرتے ہیں کہ وہ تکالیف میں سے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کے ساتھ آرام سے گزر گئے، اور ہم خود بےتاب ہوتے ہیں کہ تکلیفیں دور ہو جائیں۔ اب یہ مسئلہ جو ہے یہ بڑا غور طلب ہے۔ اس میں 2-3 باتیں ہیں جو کہ قابل ہیں۔ خواہش کے پورا ہونے کی دعا کو آپ بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ خواہش جو ہے پوری ہو جائے، اور خواہش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب وہ خواہش پوری نہ ہو تو تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس میں مین پوائنٹ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو اپنی خواہشات کا حاصل ہی پریشان کرتا ہے، اور جس آدمی کو یہ یقین نہ ہو کہ میری خواہش مجھے کہاں لے کے جائے گی، تو پھر اس کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ خواہش پر اصرار کرے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی کاروبار میں مصروف ہیں اور کامیاب ہیں، ان کے پاس کسی دینی فریضے کو ادا کرنے کا وقت ہی نہیں، اور اس کے لیے دعا کرتے جاتے ہیں۔ بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو اللہ پر چھوڑ دیا جائے یا اپنی حفاظت خود کی جائے۔ انسان جب بے بس ہو جاتا ہے اور خواہش نہیں چھوڑتا تو پھر وہ دعا کے لیے پکارتا ہے۔ جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ تو آپ کرتے ہیں۔ آپ کی خواہش دنیا کے اندر خوشی حاصل کرنے کی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں جس کو مرنے کی خواہش ہو، بلکہ وہ لمبی زندگی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ جیے، اپنی خواہشات کو پورا کرے۔ کوئی خوشی ایسی نہیں جو ہمیشہ رہ جائے، کیونکہ وہ رہ سکتی ہی نہیں۔ اگر رہ جائے تو وہ خوشی ہی نہیں۔ صرف ایک خوشی ایسی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی خوشی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی خوشی۔ جو اس کے فیصلوں پر راضی رہ جائے اس کو غم کوئی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیصلے اس کے ہیں، اور یہ فیصلے آپ کے تو نہیں ہیں۔ اب جو آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے، اس کے لیے دعا کیا ہے اور تکلیف کیا ہے؟ تو دیکھیں، مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وہ واقعات دے دیے جو آپ نے دعا سے لینے تھے۔ تو بعض اوقات دعاؤں کی تاثیر دیر سے آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ کی دعائیں جلدی سننے لگ جائے کہ ادھر دعا مانگی اور ادھر دعا منظور ہو جائے، ہمارے کام جلدی کرے، جلدی ایکشن کرے، اور ہماری نیکیوں کا بدلہ جلدی دے دے، تو برائیوں کی سزا بھی فوراً آ جائے گی۔ جب آپ اپنی برائیوں کی سزا فوراً نہیں لینا چاہتے تو نیکیوں کے معاوضے بھی فوراً نہ مانگا کرو، یا تو اللہ سے کہو کہ ہر چیز فوری کرے، تو عین ممکن ہے کہ برائیاں جلدی سزا پا جائیں۔ اس لیے آپ یہ کہیں کہ برائیاں ہم نے چھوڑی اور تو ہمیں معاف فرما۔ تکلیف کو برداشت کرنے سے 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دکھ قبول محمد بخشا، تے راضی رین پیارے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دکھ دے تو سکھ جو ہے اس کو آپ دکھ پر وار دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر دکھ قبول کرنے پر راضی رہتا ہے تو وہ دکھ تو 1000 سکھ سے بہتر ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پریشانی کو قبول کر لیں اور زیادہ شور نہ مچایا کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ 4 سجدے کرتے ہیں
اور اللہ کو 5 لسٹیں پیش کر دیتے ہیں کہ یا اللہ میں تیری نماز پڑھتا ہوں لہٰذا تو میرا کام کر۔ اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ کوئی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس آپ کے کام ہی کرتا جائے؟ آپ لوگ بندہ ہو کے اسے قبول نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ وہ خدا ہو کے آپ کی بات مانے۔ اس لیے انسان ہونے کی حیثیت سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کرنے کے بعد جب آپ اس کے ہو گئے تو پھر کوئی آرزو ہی نہیں رہے گی، صرف اپنا کعبہ درست ہونا چاہیے۔ بلکہ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کعبہ تیری جبین شوق ہے، اگر جبین شوق نہ ہو تو کعبہ ہی نہیں، اگر نگاہ نہ ہو تو جلوہ ہی نہیں، اور اگر سماعت نہ ہو تو نغمہ ہی نہیں۔ تو ہر ایک چیز کو غور سے دیکھتے جاؤ، وقت گزرتا جائے گا اور پھر وہ جلوہ نظر آئے گا۔ اگر طور کو دیکھو اور دیکھتے چلے جاؤ تو جلوہ نظر آ جائے گا۔ یہ ہے مخلوق سے خالق کو دریافت کرنا۔ تو یہ کائنات اچھے آدمی کے لیے جلوہ ہے اور برے کے لیے جلوے کی رکاوٹ ہے۔ تو اچھا برا کون ہوا؟ آپ خود ہوئے۔ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے 2 آدمی اگر الگ الگ خیال رکھتے ہوں تو ان کو کائنات الگ الگ راز دے گی۔ یہ خوبی ہے کائنات کی۔ آپ یہ دعا کرو کہ یہ کائنات آپ کو اپنا راز بھی دے اور اپنے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راز بھی دے۔ جزاک اللہ۔